السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ معزز مہمان جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان سب احباب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے شجر ٹی وی کو جو ہے وقت دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا الطاف حسین یوسف صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت مولانا عابد قاسمی صاحب ہیں۔ یہ جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے امیر ہیں تحصیل پنڈی گھیب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا عامر ایوب صاحب ہیں، یہ ناظم اعلیٰ ہیں جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے شجر ٹی وی کو وقت دیا۔ حضرت مولانا الطاف حسین یوسف صاحب، میں آپ سے آپ کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کن مدارس میں جو ہے تعلیم حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کے ذریعے توحید و سنت کی آواز بلند فرماتا رہے، اور آپ کا چینل یقین جانیے توحید و سنت کی ایک مضبوط آواز ہے۔ باقی آپ کا یہ جو سوال کہ میں نے تعلیم کن مدارس میں حاصل کی ہے، میں نے حفظ کیا ہے جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے مرکز مسجد مائی مصابانو پنڈی گھیب میں، جس کے سرپرست ہیں مولانا محمد عبداللہ صاحب، اور وہاں 40 سال سے استاد العلماء والقراء قاری نور محمد صاحب نے پڑھایا، اور ملک بھر میں ان کے پھیلی ہوئی شاگرد ہیں۔ تو میں نے حفظ قرآن وہاں کیا۔ حفظ قرآن کرنے کے بعد جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کی ایک دینی مرکزی بہت بڑی درسگاہ ہے جامعہ فاروقیہ، استاد العلماء حضرت مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے، میں نے 1 سال فارسی کا وہاں لگایا۔ پھر حضروں کے اندر اشاعت القرآن مولانا فضل داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے صرف اور نحو کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد گجرانوالہ میں ہماری اشاعت التوحید والسنہ کی بہت بڑی عظیم دینی درسگاہ ہے، اور ملک پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب فاروقی، جن کا مدرسہ ہے جامعہ دار التوحید والسنہ منڈیالہ تیگا، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور باقی جس مدرسے میں آپ بیٹھ کر مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، میں نے اللہ بخش صدیقی صاحب کے مدرسے میں پڑھا، اور دورہ حدیث میں نے اسلام آباد دارالہدیٰ میں کیا۔ اور جہاں تک بات رہی دورہ تفسیر کی، 2 مرتبہ ترجمۃ القرآن مولانا حبیب الرحمن صاحب فاروقی صاحب سے پڑھا، اور 1 مرتبہ دورہ تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ اس دوران استادی محترم بیمار ہو گئے، اب تو وفات پا گئے ہیں، دعا اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، سب کہیں آمین، اور اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس دوران جب وہ وفات پا گئے تو استادی محترم استاد العلماء سلطان المناظرین حضرت مولانا خضر حیات صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اور 7 پارے دورہ تفسیر کے انہوں نے پڑھائے۔ تو اس اعتبار سے 7 پاروں کے میرے استاد مولانا خضر حیات صاحب ہیں، اور میری جو حفظ کی دستار بندی ہے وہ علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میری جو دورہ حدیث کی دستار بندی ہے وہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو یہ ایک میرا مختصر سا ایک علمی سفر ہے۔ چلیں حضرت، ہم نے آپ کو مختلف مکاتب فکر کے اسٹیجوں پر بھی دیکھا ہے، جی، تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ہے شروع سے لے کر اب تک نظریاتی طور پر کس جماعت سے تعلق رہا ہے؟ میں تقریباً مختلف سٹیجوں پر گیا اور بیانات بھی کیے، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسالک ہیں، لیکن میرا شروع ہی سے ہمارا خاندانی جو پس منظر ہے وہ مسلک بریلوی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم پنڈی گھیب مسجد مائی مصابانوں میں آئے، حفظ کیا، تو وہاں ہم نے علامہ صاحب کو سنا، تو علامہ صاحب نے ہماری ذہن سازی کی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ترجیحاتی بنیادوں پر ہمارا تعلق اشاعت التوحید والسنہ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ ہماری موت بھی اسی عقیدے اور نظریے پر آئے گی۔ اچھا حضرت، آپ کا کوئی مدرسہ وغیرہ بھی ہے؟ جی، میرا مدرسہ ہے جامعہ ربیع القرآن والسنہ پنڈی گھیب، ٹھیک ہے، وہاں حفظ اور ناظرہ کی کلاس ہے، 7 چھوٹی سی بچیوں کی درسگاہ ہے جامعہ ربیع القرآن والسنہ للبنات، 2 معلمات ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور ابھی 21 ستمبر کو ہم نے علامہ عصمت اللہ ملتانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تاریخ لی ہے،
اور ان سے ہم نے مسجد کی بنیاد رکھانی ہے، وہیں پر ہم ساتھ اپنی مسجد تعمیر کرنے لگے ہیں۔ ویسے ہمارا تقویٰ مسجد میں صبح کا درس قرآن ہوتا ہے، سب کے سامنے قرآن پاک کھلے ہوتے ہیں اور ترجمہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے فضل نور مسجد، مغرب کی نماز کے بعد وہیں پر پھر ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبح 8:30 سے لے کر 10 بجے تک عورتوں کا درس قرآن ہوتا ہے اپنے مدرسے میں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تحصیل پنڈی گھیب کے حوالے سے جماعتی جو کام ہو رہا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ الحمدللہ تحصیل پنڈی گھیب میں بڑے منظم طریقے سے اور مضبوط بھی ہے مربوط بھی ہے اشاعت التوحید کا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے جو امیر ہیں شیخ طیب صاحب نے ان کو خود امیر نامزد کیا ہے، وہ ہمارے مولانا عابد قاسمی صاحب جو میرے دائیں جانب ابھی تشریف فرما ہیں، اور ناظم اعلیٰ ہیں مولانا عامر ایوب صاحب۔ باقاعدہ بہت مضبوط مربوط طریقے سے ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تھٹی کے اندر ہمارے مرکزی جو ورکر ہیں اور ایک ممبر بھی ہیں جمعیت اشاعت توحید و سنہ، 1978 میں علامہ صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ملک نثار صاحب ہیں، اور 30 اور اس کے گرد و نواح میں دروس قرآن کا انعقاد کرانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مہینے قرآن کے دروس وہاں ہوتے ہیں، اور توت کے اندر ہمارے ملک صالحین صاحب اور ان کے بیٹے ہیں جو باقاعدہ ایک دروس قرآن کی ترتیب وہاں بناتے ہیں۔ چکی کے اندر ہمارے مولانا عامر ایوب صاحب ہیں جو چکی کی ذمہ داری اور گرد و نواح میں ان کی، رات کو بھی ابھی ہمارا درس قرآن ہوگا، اور اسی طرح ڈھوک ڈب اور گجر میں مولانا عابد قاسمی صاحب ہیں، یہ دروس قرآن کا انعقاد وہاں کراتے ہیں۔ اسی طرح کھڑپا میں ہمارے مفتی حبیب صاحب ہیں، اور سرگ میں مفتی زبیر صاحب ہیں، ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ بھی ہے۔ کمڑیال میں ہمارے مولانا سہیل بٹ صاحب ہیں، اسی طرح جنگلہ کے اندر ہمارے مولانا قاسم صاحب، مولانا الیاس صاحب ہیں۔ یعنی تحصیل بھر میں ہفت روزہ کی بنیاد پر اور منتھلی کی بنیاد پر ہمارے قرآن پاک کے باقاعدہ بڑے مضبوط اور مربوط طریقے سے دروس قرآن ہو رہے ہیں، اور ہمارے مبلغین تو بہت زیادہ ہیں، جن میں چند ایک مبلغین مولانا عامر ممتاز صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا عابد قاسمی صاحب ہیں، مفتی حبیب صاحب ہیں، مفتی زبیر صاحب ہیں، مولانا رستم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی ہیں، پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت، اور اسی طرح مولانا عامر ایوب صاحب ہیں، اور بندہ ناچیز ہے۔ تو کیا میسیج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو، کیونکہ وہ تو آج کل نوجوان جو ہیں وہ بڑے آزاد خیال ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں معتدل مزاج جماعت ملے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں، تو نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نوجوانوں کو یہ بات کہوں گا، ایک ہے آپ کی اپنی سوچ کہ آپ کہیں کہ مجھے ایسا بندہ ملے اپنی مرضی کا، جی بالکل، یہ تو سوچ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ بندہ ملے جو ہمیں قرآن و سنت سمجھائے۔ بالکل، میں ایک واقعہ سنا کر آپ کو اشاعت التوحید کی طرف راغب کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک بوڑھیا مکہ چھوڑ رہی تھی، اگرچہ یہ موضوع واقعہ ہے کہ ایک بوڑھیا مکہ چھوڑ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملے، بوڑھیا سے پوچھا بھائی مکہ کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کہا یہاں محمد نام کا آدمی ہے اور وہ جادو کر دیتا ہے، میں اس کے ڈر کے مارے مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گڈڑی جو تھی، سامان تھا، اٹھا لیا، اور جہاں وہ جانا چاہتی تھی جس دیہات میں، آپ وہاں اسے چھوڑ آئے۔ تو جب آپ واپس آنے لگے تو بوڑھی عورت کہنے لگی تو کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کتنا خادم نوجوان ہے، اپنا تعارف کرا۔ کہا بوڑھیا، جس مرد کی وجہ سے، جس محمد کی وجہ سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں۔ تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں سنی سنائی باتوں پہ نہ جاؤ، ہمیں سن کے دیکھو۔ حضور نے اس بوڑھیا کو کہا تو نے لوگوں سے سنا ہے، ذرا مجھے سن کے دیکھ۔ میں آج کے نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں آپ نے ہمارے بارے میں جو کچھ سنا ہے غلط سنا ہے، ٹھیک ہے، ذرا آپ ہمارے اکابر کو سن کے دیکھیں، ہمارے اکابر کی مجالس اٹینڈ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمیں آپ قرآن و سنت والے مزاج کا پائیں گے۔ جو آپ لوگوں نے سنا ہے آپ اس کے برعکس پائیں گے، انشاءاللہ اخلاق میرے اکابر اور بزرگوں کے آپ کو نمایاں نظر آئیں گے، اعمال میرے بزرگوں کے اعمال جو ہیں وہ بھی سب سے نمایاں نظر آئیں گے، کردار افکار بھی میرے بزرگوں کے نمایاں نظر آئیں گے۔ اور میں اپنے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور دوست احباب کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا، جہاں بھی ہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں، بزرگوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، اور وہاں پر لوگوں کی خدمت کریں، قرآن و سنت کا انعقاد کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ جو اشاعت التوحید کیونکہ خالصتاً داعی جماعت ہے،
اور داعی کا کام ہوتا ہے 24 گھنٹے دعوت دینا، شادی میں ہے تب بھی دعوت ہے، غمی میں ہے تب بھی دعوت ہے، صبح شام دن رات، تو جہاں بھی جائیں قرآن کے داعی بن جائیں، اور ہمارے حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مزاج تھا۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت میسج جو ہے آپ نے چھوڑا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آپ نے ان کو سنیں، کبھی ہم کو سن کے دیکھیں، جی ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، اور آج جو میری قلبی کیفیت ہے حضرت وہ بالکل آپ کے الفاظوں کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوں، آپ سارے علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں تو آپ کی جوتیوں کا خادم ہوں، لیکن جو آپ نے عزت دی ہے، جو آپ نے شفقت فرمائی ہے وہ قابل تحسین۔ جس طرح مکے والے کہتے تھے کہ جی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جانا، ابو جہل پوری کوشش کرتا تھا کہ جی یہ لوگ اگر قریب چلے گئے نا تو یہ محمد کے ہو کے رہ جائیں گے نا۔ ایسا ہی ہے، میں آپ سب لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، حضرت نے بھی یہی فرمایا اور اسی کی میں آپ کو تائید کے طور پر یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا ان کے بارے میں، لیکن کبھی ان علماء کرام کے پاس آئیے، تشریف لائیے، ان کے ساتھ گفتگو کیجیے، یقیناً آپ انہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا الطاف حسین یوسف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی، اور مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔